نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دشمن سے بچاؤ کے لیے جو ہے دنیاوی وسائل آپ بے شک استعمال کریں، لیکن اللہ کے ساتھ جو ہے آپ کا رابطہ ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ سے جو ہے نا آپ مدد طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اسی طرح بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مختلف موقعوں پہ جو ہے نا مختلف دعائیں پڑھتے تھے، اذکار پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام کا اس کے اوپر عمل تھا، اسی طرح تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام اس پہ عمل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کون سے جو ہے نا کوئی سیکورٹی گارڈ آگے پیچھے جو ہے نا اس طرح کوئی سلسلہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی مدد تھی کہ دشمن جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ دعا جو ہے نا آپ یاد کر لیں، اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ جب بھی کوئی اس طرح کے پریشان کن حالات ہوں، دشمن سے خطرہ ہو، تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو اس کے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھے دشمن کے مقابلے میں رکھتے ہیں، ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ جب انسان اللہ کی پناہ طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں گے، دشمن پھر کیا کر سکتا ہے؟ جو خالق ہے ہمارا خالق ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہماری حفاظت کریں گے تو دشمن پھر کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو اس لیے اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں۔ جب بھی جو ہے حالات خراب ہوں، دشمن سے خطرہ ہو، تو کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس پہ جو ہے نا لازمی آپ نے عمل کرنا ہے۔ والسلام۔